بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں کچھ تفصیلی ہے، چند منٹ آپ کے اس میں زیادہ لگیں گے، لیکن آپ اس کو غور سے سنیے گا اور پھر اپنے آپ کو بھی پرکھیے گا کہ واقعی یہ ہم سے جو کہہ رہا ہے، اس حدیث میں جو ہم سے کہا جا رہا ہے یا اس کی تفصیل میں جو ہم سے باتیں کی جا رہی ہے، یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے آزمانا چاہتا ہے اور ہم سے قرآن پاک کے متعلق کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم انشاءاللہ غور سے اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیدہ ملکی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن والو، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب تھوڑی تفسیر اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی آواز کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو تفصیل میں ہے، حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ لگانے کا دو مفہوم ہے۔ اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ کنائیہ ہے غفلت سے کلام پاک پر برکت کے لیے واسطے تکیے ہی پر رکھا رہے، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ قبر کے سرانے برکت کے واسطے رحیل پر رکھا رہتا ہے۔ یہ کلام پاک کے حق تلفی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس کے شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اور اس کے اشاعت کرو، یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے، جس طرح ہو سکے اس کے اشاعت، یعنی جتنے ہو سکے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں اور ساتھ ہی حب رسول اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔ آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اس کی رکاوٹ میں ہو سکے دریغ نہ کریں گے۔ جبر یہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھیں۔ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے۔ مسلم یقیناً کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کو کوتاہی سے آپ سبق دوش ہو جاتے ہیں یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کے جواب دے ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبراً قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹا دیں اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کریں کہ وہ قرآن پاک یا حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے پر مجبور ہوں اور اس کا وبال آپ کی گردن پر ہی رہے۔ یہ حکمی وقت کا علاج سنکیا سے نہیں تو اور کیا ہے۔ عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کو اس لیے جبراً تعلیم القرآن سے ہٹا دیا گیا
کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنا وزن رکھتا ہے۔ بنیے کی دکان پر جانے کے واسطے یا انگریزوں کی چاکری کے واسطے 3/4 کی تعلیم اہمیت رکھتی ہے، مگر اللہ کے یہاں تعلیم و قرآن سب سے اہم ہے۔ نمبر 4، خوش آوازی سے پڑھو، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، اور اس کے معنی میں غور کرو تو تورات احیا میں نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے، تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے، میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا، یعنی اہم امور کا بار بار تکرار کیا تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو ہمتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے اور کرتا ہے، کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے، تو اشارے سے اس کو روک دیتا ہے، منع کرتا ہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ تدبر اور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیثیں نمبر 8 کی ذیل میں مذکور ہو چکا ہے، اور اس کے بدلہ نمبر 6، اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لیا جائے گا تو ایسا ہے جیسے کہ روپوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار، دنیا اور درم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو برکت وحی سے یعنی فہم قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ ہم قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یعنی کتنی قیمتی بات تھی کہ ہم اس کو بار بار کئی بار سنیں اور کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم کو کس طرح قرآن پاک پڑھنا چاہیے، کتنے آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، اور جو اس تحریر کو سنے اور پڑھے اس سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔